حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے، لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی۔ پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے، سارا مال وہاں جمع کرا دیا۔ پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دیں اللہ کے راستے میں، غریبوں میں بانٹ دیں۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی ہیں۔ پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئیں۔ جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی، اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں، یہ جو رکھ رکھا ہو میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے، بچ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا، لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے۔ بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا، پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے، پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی، پیاز سے روٹی کھا کے بھی۔ آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے، اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی، اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے، صرف زبان نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے ہیں۔ اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی، لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے۔ غربت کیسے ختم ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے؟ کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے، ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا، فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں۔ تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں، وزیر بھی نیک۔ تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دیں تو کر لوں؟ کہا جناب کرو۔ کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا۔ بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو، اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائیں، بنا کر کے سجائیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک اصولی بات ہے۔
جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا۔ ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا۔ تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے، تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے، ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا۔ بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں، تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی، پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی، تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی، اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ رکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔